یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانوں ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو ان لوگوں کا جو کافر ہیں، یردوکم علی اعقابکم، وہ لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس پلٹ جاؤ گے ذلیل ہو کر، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے کارساز ہیں، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ابھی ڈالتے ہیں دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ہیبت رعب مسلمانوں کا، بما اشرکوا بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، وہ کہ اتارا ہی نہیں اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل، شرک کی کوئی دلیل نہیں، شرک کبھی جائز رہی، شرک کسی کو اجازت نہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان مشرکوں کا جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اب ایک اشکال تھا کہ فتح کا وعدہ تھا اور شکست ہو گئی، جواب وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے سچا کر کے دکھایا اپنا وعدہ، استحسونہ، جس وقت تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ہمت ہار بیٹھے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کرنے لگے جنگی معاملے میں، امر کا معنی ہم نے کیا جنگی معاملہ، وہ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں میں جو اختلاف ہوا، 38 نیچے اتر آئے، 12 ابن جبیر سمیت رہ گئے تھے، مشرکین نے ان کو شہید کیا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نافرمانی کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ دکھا دیا تم کو وہ جو پسند کرتے تھے فتح، مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو چاہتے ہیں دنیا، وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں بعض وہ ہیں جو چاہتے ہیں آخرت، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے فتح پھیر دی تم سے ان کی طرف، بالکل دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا، پھر اللہ نے پھیر دی فتح تم سے ان کی طرف، تمہاری فتح ان کو دی، لِيَبْتَلِيَكُمْ، کیا آزما لے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً درگزر فرمایا تم سے، اب معاف۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی جنگی غلطی ہے معاف، لیکن مودودی صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ وہ سودخور تھے، وہ بخیل تھے، وہ کنجوس تھے، وہ خود غرض تھے، ان میں 8 قسم کی بیماریاں تھیں۔ توبہ توبہ، کہاں ہے ہمایوں، وہ عزت لے آئے، تفہیم لائے کہ نہیں ہمایوں؟ اچھا کبھی زندہ ہوگا تو آ جائے گا، اور وہ تفہیم کیا پہلا حصہ وہ اس جگہ نکال کے لے آئے تاکہ طالبوں کو لوگوں کو سناؤ کہ مودودی صاحب کی تفسیر سننے کی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ سودخور تھے بڑے، اور خود غرض تھے، بخیل تھے، کنجوس تھے، معاذ اللہ وہ برائیاں جو جماعت اسلامی کے ایک بدماش ورکر میں بھی نہیں ہوئی، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب جمع کی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دی اللہ نے تم سے فتح ان کی طرف، لیبتلیکم، تاکہ آزما لے تم۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں کہا لاؤ نا، کیا کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ پیغمبر کی بات نہیں مانی، حضرت نے تو کہا بیٹھے رہو درے میں ہر حال میں، یہ لوگ اٹھ کے آ گئے، سب نہیں 38، 50 میں سے، اور 12 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن جبیر بھی رہ گئے تھے، لیکن وہ کم ہو گئے ادھر سے،
مشرکین کا بڑا گروہ آیا، ان کو شہید کیا۔ مودودی صاحب نے ایک تو یہ بات کہی ہے کہ احد میں شکست ہوئی ہے، اہل اسلام اس کو نہیں مان رہے، وہ کہتے شکست عارضی تھی، اگر شکست ہوئی ہوتی تو پھر صحابہ زندہ رہتے، وہ تو مدینے میں آ جاتے اور وہ بھاگے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف فرمایا تم کو، اللہ نے معاف کر دیا، مولانا مودودی نے معاف نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہاں بہت نامناسب جملے گئے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والے ہیں مومنوں کے حق۔ اگر اللہ صحابہ سے ناراض ہوتے تو اللہ فرماتے کہ میں قہر و جبر والا ہوں، میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن اللہ نے کہا نہ، میں نے معاف کر دیا اور میرا فضل و احسان ہمیشہ تم کو حاصل ہوگا۔ جب وہ لے آئیں گے تو وہیں سے شروع کر کے سنا دوں گا۔ استسعدون، جس وقت تم لوگ چڑھ رہے تھے، میدان چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور موڑ نہیں رہا تھا کوئی ایک بھی، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر پکار رہے تھے تم کو پیچھے سے، لیکن حملہ مشرکین کا سخت تھا، تھوڑی دیر کے لیے بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ فاصابکم غما بغم، پس دے دیا تم کو غم در غم، ایک غم شکست کا اور دوسرا غم پیغمبر کی شہادت کا، لکی لا تحزنوا، تاکہ غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، وہ جو تم سے فوت ہوئے، ولا ما اصابکم، اور نہ ان تکلیفوں پر جو تمہیں پہنچی۔ فرمایا تمہیں غم در غم دے دیا تاکہ غمگین نہ ہو، تو غم در غم میں تو غمگین زیادہ ہوں گا۔ بات سمجھ لو، جب یہ پتہ چل گیا کہ حضرت زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے، تو شکست تھوڑی دیر یا بعض ساتھیوں کی موت معمولی سی بات ہے۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم۔ ایک شاعر بھی کہتا ہے، من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر، اب جس نے مرنا ہے مرے، مجھے تو آپ کے مرنے کا ڈر تھا۔ اللہ اللہ اللہ، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اتارا تم پر اس صدمے کے بعد اطمینان اونگ کی شکل میں، امنتن امن، نعاسا اونگ کی شکل میں۔ یخشی طائفۃ منکم، جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں سے، اور طائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ کو پیش آئی ان کے نفسوں سے، اہمتہم، غموں میں ڈالا ان کے جیوں نے۔ یہ ہے مودودی صاحب کی تفسیر، پہلی جلد صفحہ 288۔ مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم، پہلی جلد صفحہ 288، اور ان کا حاشیہ 99 نمبر ہے، حاشیہ 99 نمبر۔ انہی آیات پر حاشیہ ہے۔ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی، مودودی صاحب لکھتے ہیں، سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص، طمع، بخل، خود غرضی، 4، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہے۔ صحابہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ وہ حرص، طمع، بخل، خود غرضی
نفرت، غصے، بغض و حسد کے اندر مبتلا تھے، تو ان کی تو پھر اصلاح ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کیسے فرماتے واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سودخوری سے فریقین میں یہ اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ یہ دوسری قسم کے اچھے اوصاف پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ انفاق والے کون تھے؟ جو صحابہ تھے، وہ تو برائی میں مبتلا ہوئے، پھر وہ اچھے اوصاف والے معاذ اللہ ان کے نزدیک مشرکین ہوں۔ اس قسم کی باتیں مولانا کرتے رہتے ہیں۔ اس تفسیر کے صفحہ 6 پر یہ لکھتے ہیں، میں نے اس کتاب میں ترجمے کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ، آزاد ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاج اس قسم کا ہے کہ موقع بموقع صحابہ کرام پر خطرناک قسم کا اٹیک کرتے ہیں۔ یہ تفہیمات ہے اور صفحہ 47 ہے، یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تفہیمات جلد 2 اور اس کا صفحہ 47 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک اہم دستور تھا، اور اسی دستور سے متاثر ہو کر ان سے یہ لغزش ہو گئی تھی۔ دستور یہ تھا کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو جاتا تو بیوی اس سے چھین لیتا کہ یہ مجھے پسند آئی، جیسے قلم کسی کا پاس ہو آپ اس سے لے لیں گے، یہ مجھے دے۔ یہ مودودی صاحب کی تاریخ دانی ہے، انبیاء اور صحابہ کے بارے میں اخلاق ہے۔ اس کا حاشیہ سننے کا ہے، کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیع دینے پر رضامند ہو گئے۔ وہ جو سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو آپ پسند کر لے، میں طلاق دے دوں گا، جب عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ مولانا کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا، صحابہ کرام پر یہودیت غالب تھی معاذ اللہ، اور اللہ فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس قسم کی باتوں کا عام مزاج ہے، اس سے باز نہیں آ سکتے۔ چنانچہ اس کتاب کے 122 صفحے پر ہے اجعل لی علی خزائن الارض، سورۃ یوسف کی آیت، زمین مصر کے تمام وسائل اور ذرائع میرے اختیار میں دے۔ یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اٹلی کا بادشاہ مسولینی کا معتقد نہیں، محض اس کی پارٹی کے اثر سے مجبور ہے، اور مصر میں بادشاہ خود حضرت یوسف کا مرید ہو چکا تھا، ورنہ دونوں جو ہے مسولینی اور ڈکٹیٹر ہے معاذ اللہ۔ اب اس کی گرفت کا طریقہ یہ کہ آپ کہیں کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی میں ڈکٹیٹرشپ کے قائل تھے، اور ان کی حیثیت مودودیوں کے یہاں وہی تھی جو مسولینی کی تھی، تو کوئی مودودی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کہیں کہ آپ اپنے ایک رہنما کے لیے یہ کلمات برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے لیے ایسے قبیح جملے کیسے بے ادبی کے پاداش میں نہیں آئیں گے؟ اللہ
اللہ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتارا تم پر اس غم کے بعد امنتن امن، نعاسن اونگ کی شکل میں، یخشا طائفۃ منکم جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں. صحابہ کرام عین اس وقت جب بالکل تکلیف، رنج، غم، شکست کا ماحول تھا، اونگنے لگے. اونگ عجیب ہے، جہاد جیسے نازک موقع پر فتح کی نشانی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک اور جماعت تھی جن کو ورغلایا ان کے جیوں نے. اہم یہم کے معنی آتے ہیں پریشان کرنا. ورغلایا بخاری میں ہے ہم المنافقون، واخرجہ الترمذی عن ابی طلحہ. وطائفۃ بخاری میں ہم المنافقون، واخرجہ الترمذی عن ابی طلحہ. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک اور جماعت تھی جن کو ورغلایا ان کے جیوں نے. یظنون باللہ غیر الحق، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق. ظن الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح بدگمانی. خام خلوں کو میدان میں لے آئے، لڑائی کی توفیق ہے نہیں، ہتھیار ہے نہیں، سب کو پٹوایا، یہ بچیں گے نہیں، یہ وہ. یقولون کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارا جنگ میں کوئی حصہ؟ ہماری بات نہیں مانی گئی. قل آپ کہو ان الامر کلہ للہ، اختیارات صرف خدا کے. یخفون فی انفسہم، یہ لوگ چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے. یقولون کہتے ہیں لو کان من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارا کوئی جنگی اختیار، ما قتلنا ہاں ہونا، ہم نہ قتل ہوئے ہوتے یہاں. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرمائیے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، نکل آتے وہ لوگ جن پر مرنا لکھا ہے، الی مضاجعہم، اپنے گرنے کی جگہ. جس جگہ انہوں نے گرنا ہے مر کر، وہاں تک آنا ضروری ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ جان چلے اللہ وہ جو تمہارے دلوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور خاص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز و بے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم میں سے اس دن جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. انما استزلهم الشیطان، بے شک ورغلایا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کمائی سے. ولقد عفا اللہ عنہم، اور اللہ نے ان کو معاف کیا. ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے، سب معاف ہے غلطیاں کرنے والا.